بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جنگی مہم کی طرف جا رہے تھے۔ تقریباً 1000 سپاہیوں کا دستہ ان کے ساتھ تھا۔ سپاہیوں کا دستہ پوری تیاری کے ساتھ رونالڈ بادشاہ کی سلطنت کی طرف آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک طرف علی بن سفیان تھا اور دوسری طرف تیمور خان تھا۔ یہ دونوں بہت بڑے جرنیل تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہم میں شامل ہوتا تو ہمیشہ فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی مقدر بنتی۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر لوگوں کے ہجوم پر پڑی جو ایک لال رنگ کے بیل کے ساتھ جا رہے تھے۔ بیل بہت ہی خوبصورت اور موٹا تازہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ ایک جنگی دستے کی قیادت کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے ہجوم کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آگے گزر گئے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے سفر کر رہے ہوتے تو ضرور وجہ دریافت کرتے۔ یہ جنگی مہم تقریباً 1 ماہ کی گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس علاقے کو فتح کیا تھا اس کا پورا نظام اپنے کنٹرول میں کیا۔ وہاں کے لوگوں میں اپنا اعتماد بحال کیا، کیونکہ وہاں کے لوگ یہ علاقہ فتح ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں برے خیالات رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا وقت ان کے ساتھ گزارا، ان کے مالی حالات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے، وہاں کے لوگوں کو انصاف فراہم کیا۔ وہ لوگ فتح سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے تھے، لیکن اب وہ یکسر بدل چکے تھے۔ جنگی مہم کی واپسی ان کی نظر ایک بار پھر ایک ہجوم پر پڑی جو ایک خوبصورت موٹا تازہ بیل لے کر جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان سے بیل کی حقیقت دریافت کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بیل تو دوستو یہ تصوراتی کہانی 4 کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی، دوسرا کردار ایک کسان تھا، تیسرا کردار لال موٹا تازہ بیل اور چوتھا کردار قلعہ کے اندر سے آنے والی انسانی آواز۔ کہانی کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک کسان نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا کہ ہمارے ہاں پانی کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں ایک کنواں کھودنا چاہیے تاکہ پانی کی کمی پوری کی جا سکے۔ لہذا فیصلہ ہو گیا کہ فلاں جگہ پر کنواں کھودا جائے گا۔ اس کسان کے 7 بیٹے تھے، ان کو کنواں کھودتے کھودتے تقریباً 1 مہینہ لگ گیا۔ کنویں کی گہرائی جب 15 فٹ ہوئی تو نیچے سے ایک پتھر نظر آیا جو کہ ایک خوشی کی علامت تھی۔ ان دنوں مشہور تھا کہ زمین کے اندر سے خزانہ ملتا ہے۔ وہ کام جو کسان کے بیٹوں نے کئی دنوں میں کیا تھا انہوں نے اس کے برابر 1 دن میں کر دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں خزانہ ملنے والا ہے۔ جب انہوں نے کنویں کی گہرائی تھوڑی اور کی تو نیچے سے مقبرہ دریافت ہوا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ باری باری آنے لگے اور مقبرہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ صدیوں پہلے یہاں پر کوئی بادشاہ رہتا تھا۔ جب اس مقبرے کی خبر گاؤں کے چودھری کو ہوئی تو اس نے پورا مقبرہ چاروں طرف سے کھدوا دیا اور ان سے بہت قیمتی برتن اور سونے کے سکے دریافت ہوئے۔ اس مقبرے کے اندر ایک قبر تھی۔ ہر اتوار کو اس مقبرے کے اندر سے آواز آتی کہ ایک خوبصورت بیل کی قربانی کرو۔ اگر تم لوگ مہینے میں 1 دفعہ لال بیل کی قربانی نہیں کرو گے تو تمہارے بچوں کو میں اٹھا لوں گا۔ شروع میں کسی نے اس آواز کی طرف توجہ نہ دی اور 1 مہینہ گزر گیا۔ اگلے دن چودھری کا چھوٹا بیٹا غائب ہو گیا۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اس کے بعد لوگوں نے بیل کی قربانی دینا شروع کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس موٹے تازے بیل کی قربانی کیسے دیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بیل کو مقبرے کے باہر باندھ دیتے ہیں۔
جب اگلے دن دیکھتے ہیں تو وہاں پر بیل موجود نہیں ہوتا۔ اگلے ماہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے بیل خریدا اور لے کر اس مقبرے کی طرف روانہ ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی خبر مل گئی کہ آج گاؤں والوں نے اپنے بیل کی قربانی کرنی ہے، لہٰذا گاؤں کے لوگوں نے بیل کو اس مقبرے کے ساتھ ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا تاکہ بیل کہیں بھاگ نہ جائے اور ان کی قربانی کہیں رہ نہ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 5 سپاہی بھی تھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کو آسانی سے نپٹا جا سکے۔ غروب آفتاب کے بعد مقبرے میں اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، جو کہ ایک علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ان کتوں کے پاس سے گزر رہا ہے یا کوئی اور نامناسب چیز وہاں پر موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر 4 آدمی آئے، بیل کو ذبح کرنے لگے۔ جب انہوں نے بیل کو ذبح کر لیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی لیکن بہت جلد انہوں نے اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ وہ رات سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں پر گزاری۔ اگلے دن گاؤں والوں کو جمع کیا اور سارا ماجرا بتایا۔ وہ چاروں آدمی قصاب تھے جو اس بیل کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری نے اس گاؤں والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔